کونے میں چلے جاؤ. خطابت جو ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل فن ہے. سمجھتے ہر بات کو خطابت نہیں بولتے, ہر بات کو تقریر نہیں کہتے, پوری لائف لگا دینی پڑتی ہے تب آدمی خطیب بنتا ہے. دنیا کا مشکل ترین فن ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ان 3 مرحلوں کے بارے میں 3 باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے. پہلی بات کہ ان 3 مرحلوں میں ہر اگلا مرحلہ اپنے پچھلے مرحلے سے زیادہ شدید اور خوفناک ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, ان 3 مرحلوں میں ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ شدید اور خوفناک اور ہاریبل ہے. دوسری بات, ان 3 مرحلوں میں جو کامیاب ہو گیا وہی ریئل ونر اور وہی حقیقی کامیاب ہے. تیسری بات, وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ انسان اسے اگر حاصل کر لے تو ان 3 مرحلوں میں کامیاب ہو جائے. پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسے 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ دعویٰ ہے. اور ان 3 چیزوں کے بارے میں 3 چیزیں جاننا ضروری ہے. پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ ان میں سے ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ خوفناک ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ ان 3 مرحلوں میں جو کامیاب ہو گیا وہی حقیقی کامیاب ہے. تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ انسان وہ کون سی چیز حاصل کر لے جو چیز اسے ان 3 مرحلوں کے اندر ونر بنا دے, کامیاب بنا دے. وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے.
دوسرا مرحلہ موت کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک ہے، اور تیسرا مرحلہ میدان حشر کا ہے۔ اور آپ غور کریں تو ہر دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ خوفناک ہے۔ اس دنیا میں اگر آدمی کو غور کرنا ہے تو کرے، دیکھے تو پائے گا کہ اس کے سامنے دو چیلنجز ہیں، دو چیزیں اس کی دشمن ہیں۔ ایک تو خود انسان، جیسے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ اس قدر نفرت کرتے ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے کہ وہ انہیں صفحہ ہستی پر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایک تو انسان کا انسان دشمن ہے، اور وہ انسان اس کی ہلاکت کے در پہ ہے، اسے ہلاک کر دے۔ اور اس کا دوسرا دشمن شیطان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دے، یعنی گمراہ کر دے۔ تو انسان کا جو انسان دشمن ہے وہ اس کی ہلاکت کے در پہ ہے، اور انسان کا جو دشمن شیطان ہے وہ اس کی ضلالت کے در پہ ہے۔ اگر آدمی ہلاکت سے بچ جائے اور ضلالت سے بچ جائے تو سمجھو اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسے ہلاکت سے بچا لے؟ دنیا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اسے ہلاک نہ کر سکے۔ اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو شیطان کے ہر حربے کو ناکام بنا دے، شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے؟ قرآن حکیم ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال فإن هذا القرآن ترفه بيد الله وترفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا رواه الطبراني فی المعجم الصغیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب معجم الصغیر کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ جبیر ابن مطعم اس روایت کے راوی جو مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا نے ان سے کہا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ، ایک مقام ہے، وہاں تھے ہم، ہماری طرف رسول آئے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ وہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نکلے۔ آپ نے فرمایا سنو، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات سب میں تنہا ہے، یکتا ہے؟ اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تیسری بات، اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف سے آیا ہے؟ قلنا بلا قال، تمام صحابہ کرام نے سائملٹینیسلی بیک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، ہم مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آیا، من عند اللہ ہے۔ اب آپ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس قرآن کے دو سرے ہیں، دوسرا سرا یہ، پہلا سرا یہ، تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، طرفہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا
بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھ میں ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹے نہ. اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس قرآن کو، اس سرے کو جو تمہاری طرف ہے، تو دو فائدے. فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا تمہارا جو انسان دشمن ہے، جو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا. فَلَن تَهْلِكُوا تم ہلاک ہو ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے، تمہیں ضلالت میں ڈالنا چاہتا ہے، تو وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا اگر تم قرآن کے اس سرے کو پکڑ لیتے ہو جو تمہاری طرف ہے اور مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، تو تم اپنے انسان دشمن سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا، اور تم اپنے شیطان دشمن سے محفوظ ہو گئے جو تمہیں ضلالت میں نہیں ڈال سکتا. دو الفاظ ہیں، فَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ہلاکت میں بھی تمہارا دشمن نہیں ڈال سکتا، اور نہ تمہارا دشمن جو شیطان ہے وہ ضلالت میں ڈال سکتا ہے. آدمی جب اپنے انسان دشمن سے بچ گیا اور شیطان دشمن سے بچ گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو. اور ایسا ہی آدمی دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے. کس آدمی کی تمنا نہیں، کس قوم کی تمنا نہیں کہ وہ دنیا میں سر بلند ہو کر کے جیے، سر اٹھا کر جیے. سر اٹھا کر جینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی چیز پکڑنی ہے، قرآن. دلیل یہ حدیث پاک. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویذو بآخرین. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. وہ فرماتے ہیں، سنو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تمہارے نبی تم سے کہہ گئے ہیں، اما ان نبیکم قد قال تمہارے نبی نے تم سے یہ کہا ہے کیا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھائے گا، اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلت اور پستی کے تحت الثرى میں پھینک دے گا. جو اس کو پکڑے گا وہ اوپر جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ذلت کے تحت الثرى میں پہنچ جائے گا. لہذا اگر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے تو قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو ایک مرحلے میں تو کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کا مرحلہ ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. ہمارے دونوں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انسان دشمن اور شیطان دشمن. وہ جو ہلاکت کے در پہ، وہ جو ضلالت کے در پہ ہے، تو ہمیں ہلاکت میں بھی نہیں ڈال سکتے اور ہمیں ضلالت میں بھی نہیں ڈال سکتے. اگلا مرحلہ جو اس مرحلے سے کہیں زیادہ ہاریبل، خوفناک ہے. کتنا خوفناک ہے آئیے دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان حانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت عثمان غنی کے غلام حضرت حانی وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی کے داماد محترم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا آدمی ہے، معلوم ہے بہت بڑا آدمی ہے. اس نے جنگ تبوک میں جو چندہ دیا تھا، میرا خیال ہے کہ اگر کیلکولیشن کریں تو کم سے کم 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے. ایک ہی بار کے چندے میں اتنا دیا تھا اس نے. یہ نبی کا داماد ہے. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑا آدمی. اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی کو حشر سے، قبر سے، قرآن سے، نماز سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا. وہ اپنے پیسے میں مست رہتا ہے. لیکن دیکھو پیسہ ہونے کے باوجود آخرت کی کتنی فکر ہے. یہ غلام بتا رہا ہے، کہتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے اور ساروں قطار رونے لگتے. تو
تو کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن آخرت کا خوف دیکھو. قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے اذا وقف علی قبر یبکی، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی، تر ہو جاتی. آپ سے کہا گیا ایک دفعہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں. وہ تبکی من ھذا، قبر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھتے ہی آپ وہاں کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جنت و جہنم کے تذکرے پر تو آپ اتنا سیریس نہیں ہوتے ہیں، لیکن قبر دیکھ لیتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور زار و قطار وہاں کھڑے ہو کر رونے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فإن نجا منہ، یہاں جو بچ گیا، فما بعدہ ایسر، تو بعد کے مرحلے بہت آسان ہیں. وإن لم ينج منہ، یہاں جو نہیں بچا، فما بعدہ اشد منہ، اگلے مراحل اس کے لیے بہت شدید ہیں، ہر جگہ پھنس جانے والا ہے، ہر جگہ پھنسنے والا ہے. آگے اور آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، دنیا میں جتنے بھی بھیانک مناظر ہو سکتے ہیں، ہاریبل سینز ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ بھیانک سین صرف قبر کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ بھیانک سین اور کسی چیز کا نہیں ہوتا، اور کوئی اتنی بھیانک نہیں ہوتی جتنی کی قبر کی وہ کال کوٹری اور اس طریقے قبر کی جو تاریکی ہے. اس سے زیادہ خوفناک منظر دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی منظر ایسا خوفناک ہو سکتا ہے. تو ہمارا وہ دعویٰ ثابت ہوا کہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ خوفناک ہے. یہ مرحلہ انتہائی خوفناک ہے. حضرت عثمان غنی کتنا سیریس لے رہے اس کو کہ جب بھی قبر کے اوپر آپ تشریف لاتے، کوئی بھی قبر دیکھتے، کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگتے. آخر وہیں تو جانا ہے انسان. اس مرحلے میں آدمی کیسے کامیاب ہو؟ قرآن کے ذریعے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدرك فيقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے اور راوی مشہور صحابی حضرت برا ابن عازب ہیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تھا، مر گئے، وہ ان کا جنازہ جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ اس جنازے میں نکلے. جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہم قبر کے پاس پہنچ گئے. فانتہینا الی القبر، قبر تک پہنچے. ولما یلحد، ابھی اس کی لحد نہیں بنائی گئی تھی، بازو میں جو بغلی رہتی وہ بغلی ابھی نہیں بنائی گئی تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا قبر تیار ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، لحد کا کام باقی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول بیٹھ گئے ہیں. وجلسنا حولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے. خاموشی اتنی کانما علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی کہ تھوڑا ہیلے تو اڑ جائے گی. آج آدمی کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اولن تو جنازے میں شرکت نہیں کرتا، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، اس لیے کہ اسے مرنا نہیں ہے، اسے قبر میں جانا نہیں ہے، تو جنازے میں شرکت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. دوسرے جاتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے کہ حضرت تشریف لائے تھے کہ نہیں تشریف لائے تھے، ریاکاری کے لیے جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی فلاں صاحب تشریف لائے تھے. اور بعض لوگ تو پاک بھی نہیں رہتے کہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکے.
اتنی سیریس جگہ کے اوپر، اتنے خوفناک جگہ کے اوپر آدمی موبائل سے ہنس ہنس کر کے بات کرتا رہتا ہے. ایسا بدبخت اور بدنصیب اور نکما قسم کا آدمی اور کون ہو سکتا ہے روئے زمین کے اوپر؟ اس سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو اتنی سیریس جگہ کے اوپر اتنی سنجیدہ حقیقت کو دیکھ کر کے اتنی غیر سنجیدہ حرکت کر رہا ہے. ایسے آدمی سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. وہاں بھی موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑتی بدبخت کا. صحابہ کرام دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں لیکن اب بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام جو رسول کے بعد اس امت کے خلاصہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے پروانہ سنا دیا، رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، وہ دیکھو رسول کے ارد گرد بیٹھ گئے ہیں. نبی کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے. اس کا مطلب ہے تنکا ہاتھ میں ہے اور آپ ایسے زمین کورید رہے ہیں. نبی اتنی گہری سوچ میں ہے. اللہ، قبر کیسی ہوتی دیکھیں، کبھی سیریس ہم نے لیا ہی نہیں اس کو. قبر کو دیکھو گے ایسے رہتے، مستطیل رہتی ہے، ریکٹینگولر رہتے. کبھی دیکھے کہ اس کو کھڑا کر دو تو ایسے کھڑا کر دو، ایک دروازہ بن جاتی ہے، دروازہ. ارے بھئی یہ قبر ہے، یہ اب اس کو کیا کرو، ایسے کھڑا کر دو اس کو. یہ دروازہ ہے، یہ مستطیل شکل کا، جو بتاتا ہے کہ ابھی آدمی ادھر تھا، اب اس دروازے سے داخل ہو کر کے ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا جو اب ادھر نہیں آئے گا، چلا گیا، وہ چلا گیا. قبر کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے، کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے. گویا اس دروازے سے داخل ہو کر کے ایک آدمی جو ابھی ادھر تھا پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہے، جو اب ادھر نہیں آ سکتا. سارے تعلقات منقطع کر کے کہاں چلا گیا ہے؟ ڈھونڈتے رہو نہیں ملتا، ڈھونڈتے رہو نہیں ملتا. جو ہمارے درمیان تھا کدھر چلا گیا معلوم. یہ دروازہ بتاتا ہے کہ اس میں سے داخل ہو کر کے کہیں چلا گیا ہے، آگے نکل گیا. بوریا بستر باندھ لیا ہے، نکل گیا. بوریا بستر کیا باندھے گا؟ اس کو لے جانے کی صرف ایک ہی، تھوڑے سے کپڑے لے جانے کی اجازت ہے بس، اور کچھ نہیں. تھوڑی سی روئی، چند گز کپڑے، اس سے زیادہ اس جگہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے دنیا میں، میرا یہ لے کیا جاتا ہے اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد؟ کچھ نہیں لے جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکا ہے، وفی یدی عود. آپ اس تنکے سے زمین کورید رہے ہیں. زمین کوریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم آخرت کے بارے میں بڑی گہری سوچ میں مبتلا ہیں. اب بتائیے، ہمارا نبی جس کے اگلے پچھلے گناہ، جس کے اگلی پچھلی خطائیں معاف ہوں، وہ اتنا سنجیدہ ہو اگر آخرت کے بارے میں، تو ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں. آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فرفع راسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر. تم لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگو. آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ؟ عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، یا عذاب قبر سے پناہ مانگو. ہوتا کیا ہے آپ نے بتایا. جب آپ نے دفن کر دیا تو 2 فرشتے آتے، ویاتیہ ملکان. دفن کر دیا، نیچے چلا گیا، سب اسے چھوڑ کر چلے گئے. جن کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، کوئی اس کے ساتھ نہیں گیا، سب چھوڑ کر چلے گئے. اب وہاں 2 فرشتے آتے ہیں، ہٹ فیجلسانی، بیٹھ اٹھ کے، فیجلسانی. یہ کتنا بھیانک منظر ہے، کوئی پرزانے حال نہیں ہے. 2 فرشتے آ گئے، ہٹ فیجلسانی، سے بٹھاتے، بیٹھ جا. پہلا سوال، فیقولان لہو من ربک، تیرا رب کون، تیرا رب کون. اگر ایک آدمی ہے جو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا. فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام. کہا کہ تیرا نبی کون؟ کہا کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوچھتے ہیں وہ کہ ان تینوں سوالوں کے جوابات کدھر سے معلوم ہوئے تجھے؟ فیقولانی، دونوں کہتے ہیں کہ ما یدریک، ان تینوں سوالوں کے جوابات تجھے کیسے معلوم ہوئے، کس وجہ سے ان تینوں سوالوں کے جوابات دے رہا ہے؟ تو وہ بولتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے میری نسبت تھی، میری وابستگی تھی. قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے قرآن حکیم کو پڑھا، اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کی تصدیق کرنے کے بعد میری پوری زندگی قرآن حکیم سے جڑی ہوئی تھی، لہذا قرآن حکیم نے مجھے ان تینوں سوالوں کے جوابات
دینے آسان کیے ہیں. یہ قرآن حکیم کی برکت ہے جس کی وجہ سے میں ان 3 سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ یہ دوسرا مرحلہ جو پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہے، اس کے اندر کامیاب اگر ہونا ہے تو قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے، قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. پہلے مرحلے میں کامیاب ہے قرآن کی وجہ سے، دوسرے مرحلے میں جو سے زیادہ خوفناک ہے کامیاب ہو قرآن حکیم کی وجہ سے. اب میدان حشر میں پہنچ گیا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی. بیوی دیکھتی ہے بھاگتی ہے کہ کہیں شوہر جتنے مطالبے دنیا میں کیے ہر مطالبہ میرے شوہر نے پورا کیا ہے، بائی حق اور بائی کرک، ہر جائز ناجائز طریقے سے میرے تمام تقاضے، میری تمام ڈیمانڈز اور میرے تمام متطلبات سب اس نے پورے کیے ہیں. کہیں کچھ مانگ نہ بیٹھے، تھوڑی نیکی دے دینا. بھاگتی ہو وہ صاحبتی ہی، بیوی بھاگ رہی ہے، دیکھنے کو تیار نہیں اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹا اس کی پڑھائی کے اوپر آدمی کیا کیا صرف کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے، راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر لیتا ہے کہ بچے کی اسٹینڈرڈ آف لائف سدھر جائے. کیا کیا نہیں کرتا. یہ بھاگے گا باپ، اب میں نے باپ کو دیکھ کر کے بیٹا بھاگے گا کہ کہیں اپنی قربانیوں کا حوالہ دے کر کے کچھ نیکی نہ مانگ لے. بھاگ لو، کوئی کسی کو دکھنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہے. اب آدمی پھنس گیا ہے بری طریقے سے، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، پھنسا ہوا ہے. دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دائیں دیکھتا ہے تو اس کے اعمال، بائیں دیکھتا ہے تو اس کے اعمال، پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے برے اعمال، اور سامنے اللہ ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے. حیران و پریشان ہے، کیا کرے؟ دائیں بائیں پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے سوال کرنے والا سائل اللہ ہے. بول کیا بولتا ہے؟ تمام گناہ کر کے آیا ہے، پریشان ہے، گھگی بندھی ہوئی ہے. اتنے میں ایک چیز آتی ہے سامنے اس کی سفارش کے لیے. کیا؟ قرآن حکیم. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اقرؤوا البقرة والسورة آل عمران فإنهما یأتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان او کأنهما غیابتان او کأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابهما. اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحر. رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. امام مسلم شریف کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. اللہ پھنسا ہوا ہے، قرآن آ جا رہا ہے، وہ اللہ سے بحث شروع کر دیتا ہے. تو ہاتھ جانی کلام ہے اس کا، بحث کر سکتا ہے اس سے. کسی انسان کو اجازت نہیں کہ باری تعالیٰ سے منہ چلا سکے، باری تعالیٰ کے سامنے زبان درازی کر سکے. صرف اس کا کلام ہی اسے بحث کر سکتا ہے، اس کا کلام ہے. تو ہاتھ کہہ رہے بحث کر رہے آ کر کے نہیں. اللہ فرمائے کہ اس کے اتنے گناہ ہے تو اس کا کلام بولے گا تو کیا ہوا؟ معاف کر دے، تیرا ہی تو کلام ہے، تیرا ہی تو کلام ہے، تیرا کلام تجھ سے سفارش کر رہا ہے. بول نہیں رہا، بحث کر رہا. تو ہاتھ جانی بحث کر رہا ہے وہ اللہ سے. اللہ فرما رہا ہے اتنے گناہ ہے اس کے، تو اس کا کلام بولتا ہے کہ کیا ہوا؟ معاف کر دے، معاف، تیرا کلام تجھ سے سفارش کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی سفارش پر اس کو معاف کر دے گا. گویا تینوں مرحلوں میں اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو قرآن حکیم کو پکڑے بغیر چارہ نہیں. اور ان تینوں مرحلوں میں جو آدمی کامیاب ہو گیا وہی حقیقی کامیاب ہے. اب بتاؤ، رسول پر قرآن اتر رہا ہے، رسول کو کتنی محبت ہے اس کلام سے. ذرا دیکھو اللہ کے اس کلام سے. اللہ پہلے لائٹ وائٹ نہیں تھی، رات ہو گئی تو لوگ عشاء کے بعد ہی فوراً سو جاتے تھے. گلیاں تاریک ہوتی تھی، نشیب و فراز ہوتے تھے، اتار چڑھا ہوتا تھا، آدمی سنبھلے نہ تو گر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عشاء کے بعد ایک گلی سے گزر رہے ہیں. اس گلی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا گھر ہے جو قرآن حکیم بہت بہترین پڑھتے تھے. چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی موسیٰ.
لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داؤد. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزرے، تاریخ ہے بالکل، گلی کوئی نہیں ہے، دور دور تک سناٹے کی حکومت ہے. اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کی کھڑکی سے قرآن حکیم پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی. جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے محبت وحی، وہ کھڑا ہو گیا چپ چاپ، اندھیری گلی میں چپ چاپ کھڑے. وہ جب تک قرآن پڑھتے رہے، ہمارا رسول قرآن سنتا رہا، اس گلی میں تنہا کھڑے ہوئے چپ چاپ. دیکھ رہے ہیں نبی جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، وہ اس تاریک گلی کے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والے اللہ کے کلام کو چپ چاپ سن رہا ہے. چاروں طرف سناٹا ہے، اندھیرا ہے، وہاں گلی میں تنہا کھڑے ہو کر اللہ کا رسول قرآن سنا. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا تو آپ وہاں سے گھر آئے. صبح ملے، دیکھ کر کے مسکرائے. تو ابو موسیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کوئی بات ضرور ہے، آپ قریب آئے. کہا کہ اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے؟ میرے ماں باپ پر قربان، آپ کے تبسم پہ میں قربان. کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ، گزشتہ رات تو مجھے دیکھ لیتا اگر میں تیری قرات سننا تھا. لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ، البارحہ میں لاسٹ نائٹ، لاسٹ نائٹ کو کہتا عربی میں البارحہ، لاسٹ نائٹ، گزشتہ رات کو میں کھڑے ہو کر تیری گلی میں تیری قرات سننا تھا. استمع لقراءتک، تیری قرات سننا تھا. کیا آواز ہے تیری، کہتا لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. اللہ تبارک و تعالی نے تجھے حضرت داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی ہے. گویا قرآن پڑھنے کی سٹائل بالکل ایسے ہونی چاہیے جیسے بانسری بج رہی ہو، اس طریقے کا قرآن پڑھنا چاہیے جیسے بانسری بج رہا ہو. مزمار میں بانسری، فلوٹ، فلوٹ، مزمار، مزمار کا مطلب کیا تو فلوٹ، بانسری، بانسری جیسے بج رہی ہو، اس طریقے سے قرآن پڑھا. حضرت موسیٰ کی آواز بڑی پیاری تھی. وہ جب تک پڑھتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ان کی پیاری آواز میں اس گلی کے اندر سنتا رہا. اور صبح ان کی تعریف بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی ہے. تو جس کے اوپر قرآن اترا ہے وہ گلی میں کھڑا تاریکی میں قرآن حکیم کو سننا ہے. ایک منظر اور دیکھیں، ہماری محفلیں کیا ہوتی ہیں، چند آدمی بیٹھ گئے تو فلاں کی غیبت، فلاں کی چغلی، فلاں ایسا تو فلاں ویسا. پوری محفل میں کہیں اللہ کا نام نہیں آتا، اس کے رسول کا نام نہیں آتا، کہ قرآن کا نام نہیں آتا. صحابہ کرام کی مجلسیں دیکھیے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا. ایسے نہیں اتنا بڑا خطاب مل جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کی محفلیں کیسی ہوتی تھی. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاری في کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ بھی قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ. جو بھی تھا قرآن، اب جس کا دل جس کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اچھا ہی پڑھے گا نا، اچھا ہی کرے گا، اس کو دل لگنا چاہیے. ان کا دل قرآن سے لگ گیا تھا اور اللہ نے ایسی عظمت دی. اللہ بکریوں اونٹوں کے چرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا حوالے کر دی. لے جا، کیا چاہیے؟ پورا جزیرۃ العرب یہ لے، عراق چاہیے لے لے، پورا مصر چاہیے لے لے، پورا ایران چاہیے لے لے، قیروان چاہیے لے لے. ہم لوگ ایک پلاٹ کو، ایک مکان کو اور ایک چھوٹی سی دکان کے لیے ترستے ہیں. قرآن حکیم سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے ان چرواہوں کو، اونٹوں کے ان چرواہوں کو پوری دنیا دے دی، پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دی. پورا جزیرۃ العرب تمہارا، پورا عراق تمہارا، پورا ایران تمہارا، اللہ پورا مصر تمہارا. آج صحابہ کرام جو فتح کر کے گئے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام دیا تھا، آج ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، سنبھال نہیں پا رہے ہیں. 55-57 ممالک ہیں، کسی کام کے نہیں، سارے کے سارے نکمے اور انتہائی بدنصیب اور بدبخت، جن کی بدبختی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، جن کے نکمے پن کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. علامہ اقبال نے بڑا عجیب و غریب رونا رویا ہے. کہا خوار از محجوری قرآن شدی
شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغلداری کتاب زندگی. کہتے ہیں کہ تو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے. ارے زمانہ بدل گیا, پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا ہے. ایک شاعر تو جھنجلا کر کے بولتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. پیترم سلطان بود, میرا باپ بادشاہ تھا, تم کیا ہو وہ بولو. جن سروں کے اوپر تاج رکھے جاتے تھے آج ان کے اوپر ٹوپیاں نہیں ہیں. کہتا ہے تاج جو عجائب گھروں میں رکھے ہیں, کیوں بھائی وہاں کیوں چلے گئے؟ تمہارے برے اعمال, تمہارے برے اعمال. اللہ. اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام ہیں, اللہ کے رسول نے کہا قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول اقرأ علیکم انزل, قرآن آپ پر نازل ہوا میں پڑھوں؟ کہا کہ نعم, ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام محبوب کا پیغام تیری زبان سے سنوں, پڑھ. کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے میں تو سر جھکا کر پڑھ رہا ہوں, حتی اتیت الی ھذہ الآیہ, جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جینا من کل امۃ بشہید وجینا بک علی ھؤلاء شہیدا. یہ میدان حشر کا ایک منظر ہے کہ تمام امتیں ہیں اور تمام امتوں کے اوپر گواہ بنا کر آپ کو لایا جائے گا. تمام امتیں بول دیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا, گواہی کے لیے آپ کو لے جایا جائے گا, آپ گواہی دیں کہ ان کے پاس نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول نے جب آیت کریمہ سنی اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کہ مجھے گواہ کے طور پر بلایا جائے گا, قال حسبک الآن, رہنے دو رہنے دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب آپ نے فرمایا رہنے دو تو میں نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائی, فالتفت الیہ, میں نے جب اپنی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کے رخسار مبارک کے اوپر آنسوؤں, پورے رخسار آنسوؤں میں بھیگے ہوئے ہیں. آپ کا رخسار آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور آپ کی ریش مبارک, داڑھی آپ کی آنسو سے ترے. یہ تھی صحابہ کرام کی مجلس. قرآن پڑھتے تھے, روتے تھے, قرآن حکیم کو سمجھتے تھے. آج وہ محفلیں نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہمیں عظمت اور سربلندی کے اس مقام سے نیچے اتار دیا گیا ہے. یہ کتاب کدھر سے آئی ہے؟ بار بار سنتے ہیں امام بات, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو اوپر سے اتارا ہے. ظاہر ہے کہ اوپر سے آنے والی کتاب ہے, پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو کدھر جانے والے. بلندی سے آنے والی شے ہے, اس کو پکڑو گے تو اوپر جانے والے. ہم نے اوپر سے بھیجا اس کو, جب پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے, بلند ہوگے, چھوڑ دو گے تو ذلت اور پستی کے تحت سرا میں نہیں جاؤ گے تو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کیا کہا, خار از محجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی. تو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے. اے چو شبنم برزمی افتندئی, اے وہ قوم جو اوس کی طرح, شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور غیر اغیار اسے اپنے پاؤں تلے بے دردی سے روند رہے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قوم مر کیسے گئی جبکہ اس کی بغل میں ایک زندہ کتاب ہے. تو قرآن حکیم ایک زندہ کتاب ہے, اس زندہ کتاب کو رکھتے ہوئے قوم مری ہوئی ہے. اس سے زیادہ افسوسناک اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ کہتے ہیں تیرا تعلق بتاؤں قرآن سے کیا ہے. اللہ اکبر, بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہ مومنوں کا تعلق قرآن سے بس اتنا ہی ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھ دو کہ آسانی سے مر جائے. بس یہ تعلق رہ گیا قرآن حکیم سے, بس اتنا تعلق رہ گیا مسلمانوں کا کہ کوئی مرنے لگے تو وہاں قرآن پڑھ دو تاکہ آسانی سے مر سکے. اس کا مطلب یہ جو کتاب زندگی دینے کے لیے آئی تھی اسے مرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے کہ آسانی سے مر جائے. معاملہ الٹا ہو گیا. جو کتاب آئی تھی کہ ہم سمجھے اس کے اوپر عمل کریں, تعویذ بنا بنا کر کے مولوی دکان کھولے ہوئے ہیں, پیر بابا یہ سب دکان کھولے ہوئے ہیں. قرآن توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مکھی مارنے کے لیے. اگر کوئی آدمی توپ سے مکھی مارے تو کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے. توپ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اسے مکھی ماری جائے. ارے توپ سے قلعہ کی فصیلیں توڑ کر کے گرا دی جاتی ہے. توپ اس لیے بنائی جاتی ہے قلعہ کی فصیل, قلعہ کی دیوار میں شک کر دے, گرا دے اس کو. قرآن حکیم سے مکھی مار رہے لوگ, تعویذ. اتنی عظیم الشان کتاب, ایک زندہ کتاب, تعویذ لکھ کر کے دے رہے بیٹا. ارے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا بھینس دودھ نہ دے تو قرآن حکیم کی تعویذ دے کر اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. اس امت کی بدنصیبی اور بدبختی کی انتہا ہے. کیا کیا بیان کیا جائے. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم, کہ پورا زخم, پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے. روئی دوا لگا کر کے کہاں کہاں رکھی جائے. شاعر نے بہت اچھا کہا, تن ہما داغ داغ شد
پمبا کجا نہم، پمبا نے روئی، تو پورے جسم کے اندر زخم ہے، دوائی لگا کر کے روئی کہاں رکھی جائے. اور اونٹ تیری کون سی کل سیدھے ہو جاؤ ورنہ حالات تم کو سیدھا کر دے گا. قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں ہمارے لیے. واحد راستہ ہے بچنے کا صرف اور صرف قرآن حکیم سے گہری وابستگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.